أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك أو تمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لأجد في بدني ضعف فقلت له أعوذك بالله يا أبد من الضعف وقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها وأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه القمر بليلة تمامه وكماله. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني. فقال يا أم إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. ودخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء. فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك. ودخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله.
السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله يا علي قد أذنت لك. ودخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ وقال وعليك السلام بذاتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. ودخلت فاطمة معهم تحت الكساء. صلوات فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منير ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معهم تحت الكساء. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرق. صلوات فقال علي إذا والله فدنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله
يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. صلوات پڑھیں. اللهم صل على فقال علي عليه السلام إذا والله فدنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، اس عشرے میں دو خطیبوں سے، دو ذاکروں سے آپ حضرات مجالس عزا کو سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ دوسرا خمسہ جو آج سے اس عشرے کا شروع ہو رہا ہے، اس خمسے میں جس موضوع کے تحت مجھے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ موضوع ہے تزکیہ نفس. انسان کا اپنے نفس کو اتنا زیادہ پاک و صاف قرار دینا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبول قرار پائے. جو مقصد اللہ نے اس دنیا میں
آخری نبی کے بھیجنے کا قرار دیا، وہ اہم ترین مقصد یہی انسان کے نفس کی تربیت ہے۔ یہ تربیت جو تزکیہ نفس کے عنوان سے قرار پاتی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے آخری نبی کی زندگی کا مقصد ہے، بلکہ تمام ائمہ اطہار کی حیات طیبہ میں یہی ایک مقصد سامنے آتا ہے۔ میں یہاں پر شروع ہی میں یہ بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، چونکہ آج مقدماتی بحث ہے، ابتدائی چند باتیں آپ کے سامنے تعارف میں عرض کرنی ہیں، لہٰذا شروع ہی میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ عمل میں اور تزکیے میں فرق ہے۔ اس بات کو آج اس لیے واضح کر دینا ضروری ہے کہ آئندہ کی گفتگو سے کہیں میسج صحیح طور پہ پہنچنے میں مشکل نہ ہو۔ عمل اسلام کی بنیادوں میں شامل ہے۔ بغیر عمل کے انسان اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتا۔ وہ جوان جو اپنے گھر میں صبح سے لے کے شام تک اس انتظار میں ہے کہ رزق اس کے گھر میں خود بخود آ جائے گا، وہ گھر ہی میں بیٹھا رہے گا، رزق اس کے گھر تک نہیں آئے گا۔ رزق لینا ہے تو اس کو زحمت اٹھانی ہے، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اور اس رزق کو لینے کے لیے میدان میں آنا ہوگا۔ بالکل یہی صورتحال ثواب کی ہے۔ انسان بیٹھ کر ثواب نہیں لے سکتا ہے۔ ثواب کو پانے کے لیے کبھی اس کو نمازیں پڑھنی ہوں گی، کبھی اسے روزہ رکھنا ہوگا، کبھی اسے حج پہ جانا ہوگا، کبھی یہ مختلف قسم کے کام ہیں کہ جن میں اگر ظاہری طور پر کوئی کام نہیں بھی کر رہا ہے، مثلا اس کے ہاتھ پیر بستر کے اوپر ہیں، آرام کر رہا ہے، پھر بھی وہ زبان کے عمل کے ذریعے سے ثواب پا سکتا ہے، لیکن بالآخر اس کو عمل کرنا ہوگا۔ ثواب تب ملے گا جب عمل کے میدان میں آئے گا۔ لیکن اب اس درمیان اس تزکیہ نفس کا کیا رول ہے، کیا نقش ہے، یہی بات واضح کرنا ضروری ہے تاکہ بقیہ باتیں جو آئندہ آپ کے سامنے آئیں انہیں کیچ کرنا، درک کرنا، سمجھ لینا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو تزکیہ نفس ہمارے لیے قرار دیا گیا ہے، وہ عمل سے پہلے بھی ہے اور عمل کے بعد بھی ہے۔ یہ خود عمل نہیں ہے، یہ عمل کے مقدمے کے طور پر اختیار کرنا ہے، اور یہ تزکیہ نفس انسان کے عمل میں نہیں، انسان کے ارادے میں آتا ہے۔ انسان جن کاموں کا ارادہ کرتا ہے یا جن کاموں کے لیے اسے ارادہ کرنا ہے، ان کاموں کے ارادے میں جتنا اس کے نفس میں تزکیہ پائے جائے گا، اتنا ہی یہ ارادہ بلند ہوتا جائے گا۔ اور اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز پڑھی تھی لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں، بندوں کو دکھانے کے لیے پڑھی تھی۔ روزہ رکھا تھا لیکن وہ اللہ سے ثواب پانے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی واہ واہی کو لوٹنے کے لیے اس نے روزہ رکھا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ اس کا عمل سامنے آیا، لیکن تزکیہ نفس کے نہ ہونے کی بنا پر اس عمل سے اس کو ثواب نہیں مل پایا۔ تو اصل جو فائدہ ہے وہ تزکیہ نفس کا یہی ہے کہ انسان کے عمل کو اتنی بلندی مل جائے کہ اس تزکیے کی بنا پر اب اس کا عمل اس کو ثواب دلائے، ورنہ اگر یہی تزکیہ ہٹا دیا جائے تو عمل دنیا میں سامنے آئیں گے۔ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی زندگی میں عمل کو انجام نہ دے لیکن ثواب کم لوگوں کو ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی تزکیہ نفس کا نہ ہونا۔ یہ تزکیہ نفس انسانی زندگی کی بنیادوں میں اسی لیے ہے کہ رسالت مآب نے دین کا پیغام بعد میں پہنچایا ہے، تزکیہ نفس پہلے فرمایا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ وہ ذات کہ جس نے امیین کے درمیان، مکے والوں کے درمیان رسول کو بھیجا۔ کیوں؟ قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ کام کیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ان سب کا تزکیہ کریں۔
یہ تزکیہ نفس تعلیم قرآن کے بعد ہے، اور پھر اس کے بعد مقام عمل میں اتریں گے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ کتاب اور حکمت کی تعلیم پیغمبر ان کو دیں گے، لیکن کب؟ جب وہ اس لائق ہو جائیں گے کہ وہ اسلام کے معارف کو لے سکیں۔ یعنی اس کے معنی ہے کہ پہلے ہمیں تزکیہ نفس کے میدان میں قدم رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان آئے گا، عمل کرنا شروع کرے گا، اور پھر اسلام کو صحیح طور پہ اپنی زندگی میں اختیار کرے گا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ہمارے لیے محراب بھی ضروری ہے، منبر بھی ضروری ہے۔ توجہ دیجئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے لیے محراب سے وابستہ رہنا بھی ضروری ہے، اور اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم خود کو منبر سے بھی وابستہ کریں۔ منبر یعنی وہ کہ جس پر بیٹھ کر خطابت کی جاتی ہے، ان دونوں سے وابستہ ہونا ہمارا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محراب میں آتا ہے انسان تو پھر عبادت کرتا ہے، منبر سے قریب ہوتا ہے تو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ عبادتوں کا ثواب تبھی ہے کہ جب تزکیہ نفس کر چکا ہو، لہٰذا منبر سے وابستہ ہوگا تو عبادتوں کا ثواب پائے گا، محراب سے قریب ہو جائے گا تو پھر خود بخود اللہ سے ثواب پانے کے لائق بن جائے گا۔ اسی لیے ہماری مجلسوں میں منبر کی بڑی اہمیت ہے۔ میں اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ کہ ہمارے وہاں ساری چیزوں کی اہمیت ہے۔ ہمارے وہاں منبر کی اہمیت ہے، ہمارے وہاں تبرک کی بھی اہمیت ہے کہ کیا آنے والے مؤمنین کی خدمت میں تبرک پیش کیا جائے، یہ صاحبان عزا کے لیے بڑا اہم میٹر ہوتا ہے۔ کتنے لوگ جمع کیے جائیں یہ بھی بڑا اہم میٹر ہوتا ہے۔ کیسے خبر پہنچائی جائے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جلوس بھی نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ مثلا مجلس کے اختتام پر شبیہیں برآمد ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سب کچھ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس درمیان جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ، ہم اسی کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بقیہ ساری چیزیں عمل کے مقام میں آتی ہیں، اور منبر کا بیان تزکیے کے مرحلے میں آتا ہے۔ تو اگر یہ منبر کا بیان صحیح ہو جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ مجلس بھی صحیح، فرش عزا کے اوپر بیٹھنا بھی صحیح، انسان کا ماتم کرنے میں بھی اس کو ثواب، سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں ہوا، مجمع بہت زیادہ آیا لیکن ثواب ہم کسی کو نہ دے پائے، مؤمنین کو بہت زیادہ ہم نے جمع کر لیا لیکن اس کے باوجود ان کی روحوں کو ہم بلندیاں نہیں عطا کر پائے، تو فائدہ کیا ہوا؟ لہٰذا سب سے اہم مرحلہ اور مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں کہ ہم اگر منبر کے قریب جا رہے ہیں تو کون سے منبر کے قریب جا رہے ہیں، کیا بیان کیا جا رہا ہے، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہیں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے اپنے رسول کو اس دنیا میں جب بھیجا تو اس تزکیہ نفس کو اتنا اہم قرار دیا کہ رسالت مآب نے اپنی رسالت کا پیغام 40 سال کی عمر کے بعد شروع کیا ہے۔ تزکیہ نفس آپ نے بچپن ہی سے شروع کر دیا تھا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کے درمیان اپنی شخصیت کو پہچانوانا، لوگوں کی تربیت کرنا، یہ رسالت مآب نے اپنی اس زندگی میں، کہ جس زندگی میں ظاہری طور پر ابھی لوگوں کے سامنے نہ نماز آ رہی ہے، ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے روزہ نہیں آ رہا ہے، ظاہری طور پہ لوگوں کے درمیان ابھی قرآن کی آیتیں نہیں ہیں، لیکن تزکیہ نفس موجود ہے۔ اور اسی لیے میں یہاں پر یہ جملہ کہتا چلوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اسلام کا نمائندہ اور پیغامبر ہے۔ ہر شخص اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ہم جب بازار میں پہنچتے ہیں تو ہمیں مسلمان اور اسلام کا پیروی کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ ہم جس موقع کے اوپر اپنے آفس پہنچتے ہیں، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا سمجھتے ہوئے ہماری طرف نظر اٹھتی ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل اپنی جگہ پر سارے انسانوں کے درمیان تبلیغ کر رہا ہے۔ اگر ہم نے تزکیہ نفس کر لیا
تو پھر اگلا مرحلہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہمیں ملے گا. لیکن اگر ہم نے خود تزکیہ نفس نہیں کیا تو جس کو کہتے ہیں ہماری عربی زبان میں کہ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہو سکتی. جو چیز ہمارے پاس خود نہیں ہے وہ ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے. ہم بہت سی ایسی چیزیں دوسروں کو دینا چاہتے ہیں کہ جو خود ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس ہوں اور ہم دیں گے تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم نے دوسروں کو دینا چاہا اور خود ہمارے پاس نہیں ہے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. وہ باپ جو خود سگریٹ پیتا ہے اپنے بچے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے سگریٹ نہ پئیں، سمجھائے گا، بتائے گا، ان کو مثلا امر بالمعروف کرے گا، ان کے بارے میں اس کو سمجھانے کی کچھ ساری کوششیں، لیکن یہ بچے سگریٹ سے دور نہیں ہو سکتے. اگر بچوں کو برائی سے دور کرنا ہے تو پہلے خود برائی سے دور ہونا ہوگا. ہم نے نماز نہیں پڑھی، بچوں سے امید ہے کہ نماز پڑھ لیں. ہم اپنے مثال کے طور کے اوپر قضا نمازوں کو پڑھنے پہ تیار نہیں ہیں اور بچوں سے امید ہے کہ سارا ہوم ورک اسکول سے جو لے کے آئے ہیں اگلے دن کمپلیٹ کر کے لے کے چلے جائیں. ہم نے کیا اپنا کام پورا کیا؟ ہم اگر اپنے کام کو پورا نہیں کر سکتے تو یقین جانیے ہم دوسروں کی بھی تبلیغ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں، وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں تزکیہ نفس کو اختیار نہیں کیا، بہترین صورتحال ان کے گھر میں ہے. میں صرف ایگزامپل دوں سمجھانے کے لیے، خدا نخواستہ کوئی مورد نہیں ہے. بہترین سہولتیں موجود ہیں، ساری سہولتیں ہیں. مثال کے طور پر ان کے گھر میں بہترین بستر ہے، بہترین مثلا اے سی لگا ہوا ہے، بہترین ڈائننگ ٹیبل ہے، بہترین کھانا بنتا ہے، بہترین کمپیوٹر موجود ہے، ساری چیزیں بہترین ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ابھی تزکیہ نفس کے میدان میں قدم نہیں رکھا ہے. تزکیہ نفس کرتے جائیں گے خود بخود گھر میں سکون آتا جائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کہ جس کے لیے میں مسلسل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ تزکیہ نفس جو ارادے کی دنیا میں آتا ہے، یہ تزکیہ نفس ہے کیا؟ انسان کا اپنے ارادوں کو خالصتاً لوجہ اللہ قرار دینا، یہ ہے تزکیہ نفس. ہمیں سب سے پہلے مرحلے میں یہ سوچنا ہے کہ اس کام کا ارادہ میں نے کیا ہے، یہ کام میں کس کے لیے کرنے جا رہا ہوں. اور فرمائیے میں کہاں تک آپ کو لے کے آ رہا ہوں. یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ کس کے لیے کرنے جا رہا ہوں. اور یہیں سے تزکیہ نفس کے سلسلے میں پوری طرح سے بات روشن ہو جاتی، واضح ہو جاتی ہے کہ وہ مقصد کام کرنے کے بعد نہیں معین کرنا ہے، کام کرنے سے پہلے معین ہونا ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے نماز میں آپ جب نیت کرتے ہیں، یہ جو قربتاً الی اللہ کی نیت آپ نے نماز میں کی ہے، یہ نیت نماز کے ختم ہونے پر نہیں ہے، نماز کے شروع ہونے پر ہے. حتیٰ بھی اللہ اکبر بھی آپ نے نہیں کہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نیت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تزکیہ نفس کا تعلق عمل سے پہلے ہے. لیکن ایک خاص بات ہے کہ جس پر آج ہم غور کرنے اور پھر بات اگلے مرحلے تک آپ کو لے کر میں انشاءاللہ آگے بڑھ جاؤں گا جو کل آئے گی آپ کے سامنے. تزکیہ نفس جب انسان کا اپنی نیتوں اپنے ارادے میں شروع ہوتا ہے تو یہ تزکیہ نفس در واقع ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھرے ہوئے گلاس میں کچھ اور بڑھا دیا جائے. ایک گلاس ابھی آپ کے پاس پانی سے بھرا ہوا لا کر دے دیا جائے اور اتفاق یہ ہے کہ ابھی آپ نے پیا بھی نہیں تھا گلاس کا پانی کہ شربت کا جگ بھی آ گیا. اب یہ جو جگ میں شربت ہے اس کو آپ کیسے گلاس میں بھریں گے بتائیے؟ کوئی راستہ ہے؟ اگر آپ نے گلاس جو پہلے سے پانی سے بھرا ہوا ہے اس پر شربت ڈالا تو شربت نہ صرف یہ کہ ضائع ہو جائے گا بلکہ شربت نہیں رہ جائے گا. توجہ ہے نہیں؟ اس لیے کہ جب یہ پانی میں مکس ہونا شروع ہوگا تو اچھا خاصا تو نیچے گر گیا، پانی بھی گرا، لیکن وہ جو اب پانی کے اندر شربت کا ٹیسٹ باقی رہ گیا ہے نہ وہ شربت ہے نہ پانی ہے، کوئی چیز نہیں رہ گئی آپ کے پاس.
اب اگر آپ کو اس شربت سے اپنے گلاس کو بھرنا ہے تو پہلے اپنے گلاس کو خالی کرنا ہوگا، اور اسی لیے تزکیہ نفس کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اپنے نفس کو آزاد کرنا ہوگا۔ جب برائیوں سے نفس آزاد ہو جائے گا تب انسان کا نفس پاک ہونے کے لیے آگے بڑھے گا۔ ہم دونوں کام ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں مثلا میرے پاس زندگی میں ہر دن 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں اگر 8 گھنٹہ ہم نکالتے ہیں آرام کا، باقی بچا 16 گھنٹہ۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ 16 گھنٹے میں 8 گھنٹہ ہم برائیاں کر لیں گے، 8 گھنٹہ تزکیہ نفس کر لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے جو تزکیہ نفس والے تھے وہ تو گئے، اس لیے کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ وہ 8 گھنٹے تو گئے، وہ جو 8 گھنٹے ہم نے برائیاں کر کے اپنا وقت ویسٹ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس کیا بچا؟ لہٰذا اگر واقعاً تزکیہ نفس کرنا ہے تو پھر انسان کو اپنی برائیوں سے خود کو پاک کرنا ہوگا۔ نہیں، اور یہ پتہ نہیں آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں، توبہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے پاسٹ کے کیے گئے گناہ سے خود کو پاک کرے، نہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ آدھی یہ ہے کہ اپنے پاسٹ کے گناہوں سے خود کو پاک کرے، اور آدھا توبہ کا حصہ کیا ہے؟ اس بات کا اللہ سے وعدہ کرے کہ اب یہ برائی دوبارہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ احساس ہے آج کی گناہ کے لیے آج اس وقت توبہ، اور کل جب گناہ کروں گا تو اس کے لیے کل شام کو توبہ، نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج آپ نے یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ کل شام کو میں پھر توبہ کر لوں گا کل صبح کے گناہوں کے لیے، یہ توبہ نہیں ہوئی آج کی۔ آپ کی کل تو جو ہونا ہے ہوگا، آج بھی آپ کی توبہ نہیں ہو پائی۔ توبہ کا ایک پارٹ اپنے پاسٹ کو صاف کرنے کے لیے ہے، اور توبہ کا سیکنڈ پارٹ اپنے فیوچر کے لیے پروردگار سے وعدہ کرنے کا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، ہم اس ارادے کے ساتھ کہ اس 8 گھنٹے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں تزکیہ نفس کریں گے، جبکہ ارادہ یہ ہے کہ کل پھر جو 8 گھنٹہ آئے گا ہم برائی انجام دیں گے۔ برائی کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو تباہ کرتے رہے، اور تزکیہ نفس نہ کر پانے کی بنا پر عبادتوں کی دنیا میں عمل سے ثواب نہیں لے پائے۔ تو اب یہ جو موضوع تزکیہ نفس آپ کے درمیان مجھے پیش کرنا ہے، اس کی خاص بنیاد ہی یہی ہے کہ ہمیں پہلے خود کو برائیوں سے پاک کرنا ہے۔ اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں برائیوں میں بھی، نہیں پتا آپ متوجہ، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ برائیوں میں بھی کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جو بڑی خطرناک ہیں۔ میں بڑی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ برائیاں بڑی والی ہیں، نہیں، یہ برائیاں زیادہ ڈینجرس ہیں، زیادہ خطرناک ہیں۔ ہم آپ یہ سوچتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی واقعاً بہت بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ریئل میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن کچھ ایسی برائیاں ہیں کہ جو نماز کے ترک کرنے سے بھی بڑی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ روزوں کو اگر ہم نے کھا لیا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جو اس روزے کے گناہ سے بھی بڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی معصیت سمجھے جاتے ہیں، ان گناہوں سے توبہ کر کے خود کو انسان پاک کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن برائیوں کے بعد آپ زندگی بھر اللہ کی بارگاہ میں تسبیح لیے بیٹھے رہیں، استغفر اللہ کہتے رہیں، آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو کون سا بڑا گناہ ہے؟ نماز کا چھوڑنا یا اس برائی کو اختیار کرنا؟ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، لیکن اس کی بھرپائی خود انسان کر سکتا ہے۔ متوجہ ہے نہیں ہے؟ یعنی اگر پروردگار راضی ہو جائے، توبہ کر لے، اپنی نماز کو دوبارہ قضا کر لے جائے، خود بخود اس کی نماز
ممکن ہے کہ وہ نجات پا جائے، لیکن وہ برائیاں کہ جن برائیوں کو صرف اللہ سے معافی مانگ کے پاک نہیں کر سکتا، وہ برائیاں اللہ کی عبادت سے بڑی ہیں. یعنی عبادتوں کو ترک کرنے کی بنسبت ان برائیوں پہ ہم کو زیادہ توجہ دینا ہے. اور اب پھر سے میں پیچھے آ جاؤں، ہم کو کیا کرنا ہے؟ عمل سے پہلے تزکیہ نفس کرنا ہے. تزکیہ نفس کے مرحلے میں ہمیں اپنے ارادوں کو صحیح کرنا ہے. ارادوں کی دنیا میں جب اپنے عمل کو ہم صحیح کرنے، نیتوں کو صحیح کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو خود ہمیں آئندہ اس برائی کے انجام، یعنی تزکیے سے پہلے اپنے وجود کو برائیوں سے پاک کرنا ہے. وجود کو برائیوں سے پاک کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آئندہ اس برائی کو ہم انجام نہیں دیں گے. اور پھر اس کے بعد کا اگلا مرحلہ، خاص طور سے ہمیں خود کو ان برائیوں سے پاک کرنا ہے کہ جو صرف اکیلے میرے ذریعے سے پاک نہیں ہو سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی شرٹ کے اوپر آپ گھر واپس جا رہے تھے، کچھ دھبا لگ گیا، گئے واشنگ مشین میں ڈالا، دھل گئی، شرٹ صاف ہو گئی آپ کی. لیکن کچھ ایسے دھبے ہوتے ہیں کہ جو آپ اپنے گھر میں واشنگ مشین میں نہیں صاف کر سکتے. اس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا باہر ڈرائی کلیننگ کے لیے. کچھ ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کو انسان اپنے طور پر توبہ کر کے خود کو پاک نہیں کر سکتا. ایون اگر انسان شب قدر میں بھی آ کر بیٹھا ہے، اس گناہ کے ہوتے ہوئے اپنی کوئی دعا اللہ سے قبول نہیں کروا سکتا ہے. اتنا اہم مرحلہ ہے. وہ گناہ کون سے ہیں؟ وہ گناہ ہیں حق الناس والے گناہ. ہم جن گناہوں کو سب سے زیادہ چھوٹا سمجھتے ہیں وہی گناہ سب سے بڑے ہیں. ایک انسان سے کہیے کہ تم نماز پڑھتے ہو، ارے نماز چھوڑ سکتے ہیں، کوئی نماز نہیں چھوڑتا. اسی سے کہیے تم غیبت کرتے ہو، ارے وہ تو کبھی کبھی ہو جاتی ہے. یہ انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی نگاہ میں نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے، غیبت کا کرنا چھوٹا گناہ ہے. جبکہ نماز اگر چھوڑی ہے تو توبہ کر. البتہ یہ نہیں مقصد ہے کہ نماز چھوڑیے، مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر نماز چھوٹ گئی تو پھر توبہ کر کے انسان نماز کی قضا کر لے، بات ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اگر غیبت کی ہے، زندگی بھر تسبیح لے کے استغفر اللہ کرتا رہے، نہیں معاف ہوگا. کب معاف ہوگا؟ جا کر اس انسان سے اسے توبہ کرتے ہوئے معافی مانگنی ہے کہ جس کی غیبت کی ہے. یہ حق الناس کے مسائل بڑے سخت ہوتے ہیں. اور اب میں ذرا سا دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ پہلے دن تزکیہ نفس کا پہلا مرحلہ ہمارے لیے واضح ہو جائے. کچھ ایسے حق الناس میں ہماری زندگیوں میں کام پائے جاتے ہیں کہ جنہیں ہم آرام سے اگنور کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان ہے کہ جو اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے. ارے کون سی بڑی بات ہے، والدین ہی تو ہیں، راضی ہو جائیں گے. اور اگر راضی نہ ہوئے تو کیا گارنٹی کہ والدین راضی ہو جائیں گے؟ زوجہ کا حق ادا نہیں کیا تو کون سا مسئلہ ہے؟ زوجہ تو بہرحال زوجہ ہے. ایک مثلاً ہم وہ جائیں گے بازار، گولڈن کی رنگ لے کے آئیں گے، اس کو دے دیں گے، راضی ہو جائے گی. راضی ہونا اور ہے، میرے جملے پہ غور کیجئے گا. راضی ہونا اور ہے، برائیوں کو معاف کر دینا اور ہے. راضی کرنا ہے لیکن اپنے گناہوں اور اپنی برائیوں سے ہمیں معافی بھی طلب کرنی ہے. وہ اہم مرحلہ ہے. زوجہ نے شوہر کا حق ادا نہیں کیا، مطمئن ہے آئے گا شوہر، اس کو ایک کپ چائے پیش کریں گے، وہ راضی ہو جائے گا. کافی نہیں ہے. بھائی بہن کا حق ہے میراث میں، بہن کو حق نہیں دیا، کیا مسئلہ ہے، کون سی بڑی بات ہے. کبھی کسی موقع کے اوپر گھر پہ آئے گی، اس کو بڑی سی دعوت دیں گے، اچھے کھانے کھلا دیں گے، راضی ہو جائے گی؟ نہیں راضی ہوگی. جو آپ نے اس کا حق مارا ہے وہ تو دینا پڑے گا. کھانا کھلانا راضی کرنا الگ مرحلہ ہے. جو حق ضائع کیا اس کو تو دینا پڑے گا، آج نہیں تو کل دینا پڑے گا. شوہر بڑے آرام سے پیسہ کما رہا ہے لیکن زوجہ اور اپنے بچوں کو وہ جو اس کی زندگی کے لیے ضروری خرچ ہے وہ دینے پہ تیار نہیں ہے. میں تو نہیں دوں گا، دیکھتا ہے مجھ سے کون لے لیتا ہے، دیکھتا ہوں مجھ سے کون آ کے چھین سکتا ہے.
یہاں نہ دیجیے قیامت میں دینا پڑے گا، وہ زیادہ سخت ہے۔ شوہر زوجہ میں اختلاف ہو گیا، میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں، خدا نہ کرے شوہر زوجہ میں اختلاف ہو گیا، زوجہ اپنے گھر میں رہ رہی ہے، آپ نے اس کو ناشزا مانتے ہوئے اس کا حق اس کے خرچے کو نہیں دیا، لیکن وہ جو زوجہ آپ کے بچے کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے پال رہی ہے، اس کا خرچہ تو شوہر کو ہی دینا ہے، اس کا خرچہ تو باپ کو دینا ہے۔ جھگڑا وائف سے ہوا ہے، بچے سے تھوڑی نہیں ہوا ہے، حتیٰ ڈیورس ہو گیا، آپ نے بیوی کو طلاق دیا ہے، بیٹے کو طلاق تھوڑی نہیں دیا جا سکتا ہے، بیٹا تو بیٹا ہی ہے، ہم نے کہاں اس کا حق دیا۔ اور پھر جب یہ سارے مسائل جمع ہو جاتی ہیں تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب انسان انتقال کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ میں بڑے آرام کے ساتھ وصیت کر دوں گا، اپنے اولاد سے کہہ دوں گا، اپنے دوستوں سے کہہ دوں گا کہ میرے لیے رد مظالم کی رقم دے دی جائے اور میں پاک ہو جاؤں گا۔ نہیں، رد مظالم کی رقم سامنے والے کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس کا حق دینے کے لیے نہیں ہے۔ میں مثال دے دوں، اگر مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور نہیں دیا، انتقال کر گیا، اولاد نے رد مظالم کی رقم کو دے دیا۔ رد مظالم کی رقم اس لیے ہے تاکہ جس سے قرضہ لیا تھا اس کے دل کو نرم کر دیا جائے، لیکن وہ جو 1 لاکھ روپے لون کے طور پہ قرضے کے طور پہ لیے وہ تو ادا کرنے ہیں، نہیں ادا کریں گے تو قیامت میں ہم کو دینا پڑے گا۔ بڑا سخت مرحلہ ہے، لہٰذا ہم سبھی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو حقوق الناس کے مسائل ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ تو۔ ہماری زندگیوں میں ہمیں اس پر توجہ دینی ہے۔ ایک جملہ بڑا سخت ہے لیکن مجھے کہنے کی آپ اجازت دیجیے۔ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے ایک اعلان کروایا تھا، معمولاً اس کا ذکر ہم لوگ کے درمیان کم آتا ہے۔ سب کو اجازت، جو چاہے آئے اور میرے ساتھ شہادت کا جام نوش کرے، ہمیشہ کی آبادی زندگی اسے مل جائے گی، لیکن ایک انسان میرے ساتھ شہادت نہیں دے سکتا۔ کون سا وہ انسان تھا؟ باقاعدہ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں اعلان کروایا کہ اگر یہ مشکل کسی کی زندگی میں ہے چلا جائے، میرے ساتھ شہید نہیں ہونا ہے اس کو۔ آپ انصاف سے بتائیں، ابھی میں عرض کروں گا امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا۔ اگر آج ہم اس انتظار میں ہیں کہ امام حسین کا بیٹا آئے اور ان کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، کیا اس برائی کے ساتھ ہمارے آخری امام ہمیں قبول کریں گے؟ جب کل امام حسین نے میدان کربلا میں صاف اعلان کروایا، اور جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ مولا یہ مشکل تو میرے ساتھ ہے، کہا واپس جاؤ، تم میرے ساتھ یہاں نہیں رک سکتے۔ پھر اس نے اپنی وائف کو ذمہ داری دی، جب ذمہ داری وائف تک منتقل کر دی تب مولا نے فرمایا کہ ہاں اب تم میرے ساتھ رک سکتے ہو۔ وہ کیا تھا؟ یہی حق الناس۔ میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء نے یہ رات میں اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ جا کے تمام اصحاب کے درمیان یہ اعلان کر دو کہ اگر کسی نے کسی سے قرضہ لیا ہے اور ادا نہیں کیا ہے، یا ادا نہیں کرنے کے ارادہ کر سکتا تھا، ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حق الناس ادا نہیں کیا ہے، وہ میرے ساتھ کربلا میں نہ ٹھہرے، واپس چلا جائے۔ اور جب ایک شخص نے آ کے کہا کہ فرزند رسول میں نے قرضہ لیا تھا لیکن میں نہیں ادا کر پایا، کہ واپس جاؤ، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی زوجہ کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ وہ میری طرف سے قرضے کو ادا کر دے۔ جب اس نے، البتہ پھر گفتگو ہے، مولا نے پوچھا تمہاری زوجہ کیسے ادا کرے گی، اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا ہے۔ جب ساری ذمہ داری اس نے زوجہ کو دے دی تب مولا نے اجازت دی کہ تم میرے ساتھ رکو گے اور تم اب شہادت دو گے۔ حق الناس کو پامال کرنے والے کو رب العزت شہادت بھی نہیں دیتا ہے۔ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ آپ نے توجہ، صرف تزکیہ نفس کا مسئلہ نہیں ہے،
شہادت سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے اگر یہ حق الناس اس کی گردن پر ہے. اور اسی لیے وصیت کے باب میں ہمارے وہاں وصیت کا تصور کیا ہے؟ یہ لکھ دیا جائے کہ مثلا لوناولا میں پراپرٹی ہے، کس کے نام پر ہے، لکھ دیا جائے کہ میرا بینک میں کہاں کہاں پہ کھاتا ہے، یہ لکھ دیا جائے کہ مثال کے طور پہ ہمارا کون کون سا بزنس ہے. یہ وصیت نہیں ہے، یہ تو ایک پارٹ ہے وصیت کا. اصل پارٹ وصیت کا یہی ہے کہ انسان حق الناس اگر ہے تو اس کا ذکر کرے. میں نے کس سے لون لیا ہے، میرے پاس کس کی امانت رکھی ہوئی ہے جو مجھے واپس کرنا ہے، میں نے وائف کا مہر ادا کیا ہے یا نہیں وائف کا مہر ادا کیا ہے. متوجہ، یہ حق الناس کو ادا کرنا ہے. ورنہ ایک انسان کے جس کی جیب میں رقم ملتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے، اس کی اولاد اس رقم کو اپنے باپ کی میراث سمجھ کے خرچ کرتی ہے نہیں خرچ کرتی ہے. اور اگر یہ رقم باپ کی نہیں تھی تو خرچ اولاد کرے گی، عذاب باپ پر ہوگا، قبر میں ہوگا نہیں ہوگا. یہ حق الناس کا مسئلہ ہے. مثلا میں عرض کروں، کسی نے کسی کو خمس کی رقم دی تھی کہ آپ مثلا مسجد تک مثلا کہہ رہا ہوں مسجد تک پہنچا دیجئے گا. ہم نے جیب میں رکھا اور بڑے آرام سے ہم ہفتے بھر اپنی جیب میں لیے ٹہلتے رہے. ایک دن اچانک زمین پہ گرے، انتقال کر گئے. اب وہ جو میری جیب میں لفافے میں رکھی ہوئی رقم میری اولاد کو ملی، اولاد نے تو میراث سمجھ کے اپنا کھا پی لیا. عذاب کس پہ ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا قبر میں. یہ جو حق الناس کا مسئلہ ہے یہ بڑا سخت ہے، اور اسی لیے ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. مجلسوں کا سب سے عظیم سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ اس فرش عزا پر انسان کے اندر ایسا تزکیہ نفس پیدا ہو جائے کہ پھر انسان جب اٹھ کر جائے تو یہ نہ سوچے کہ الحمدللہ میں پاک صاف ہوں، بغل میں بیٹھے والے کے لیے مجلس پڑھی گئی تھی. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے ہم سب کی مجلسوں کی. ہم سب بڑے مطمئن ہو کے مجلس سنتے ہیں کہ مجلس میں مثلا 20 آدمی بیٹھے ہیں، ہر ایک یہ سوچ رہا ہے کہ جو پڑھا جا رہا ہے میرے متعلق نہیں، وہ بغل والے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. بغل والا سوچا ہے کہ میرے لیے نہیں، میرے بغل والے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. جبکہ ہم سب کو مجلس میں بیٹھ کے اپنے بارے میں غور کرنا ہے. دوسروں سے کیا تعلق؟ کیا قبر میں مجھے دوسروں کے بارے میں جواب دینا ہوگا؟ لہٰذا یہ ضرور کوشش کریں کہ اگر فرش عزا پر آ کر بیٹھے ہیں تو حق الناس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کمی نہ رہ جائے. ہم اگر واقعاً اس فرش عزا سے یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہم حق الناس کو مکمل طور پہ ادا کریں گے، تب آپ یقین جانیں آپ کے زمانے کا امام آپ کو سینے سے لگائے گا. بہت بڑی بات ہے. دنیا میں کوئی ایسا، بس میں نے ختم کر دیا اپنی بات کو، نہیں اب اگلے مرحلے تک لے کے آ رہا ہوں. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی جنت کنفرم ہو، کوئی نہیں، سوا یہ کہ اس انسان کی جنت سے متعلق امام معصوم فرما دے، بس اور کوئی راستہ نہیں ہے. عقیدتوں کی بنا پہ جنت نہیں ملے گی. میں ان کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، یہ جنت میں جائیں گے، ضرور نہیں کہ چلے جائیں. امام معصوم اگر فرما دے کہ یہ جنتی ہے تو بس، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور اب آپ سنیے اس انسان کے بارے میں کہ جس کی جنت 100 نہیں 110% کنفرم تھی. جناب علی بن یقطین کیا فرمایا تھا 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ مولا نے فرمایا تھا کہ ضمنت لعلی بن یقطین اللہ یمسہ النار، میں ضمانت لیتا ہوں کہ علی بن یقطین کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. اب اس سے بڑی ضمانت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور یہ ضمانت امام نے پہلے لی ہے. اور اب جو واقعہ عرض کر رہا ہوں وہ بات کا واقعہ ہے. اس کے معنی ہے کہ جس کی جنت کی گواہی خود امام معصوم نے لی ہے، اسے جنت کی خبر مل جانے کے بعد بھی اپنی زندگی میں سنبھل کے قدم رکھنا ہے. یہ نہیں کہ جنت کی خبر مل گئی تو بس اب تو میں جو بھی کچھ کروں معصوم نے فرما دیا ہے. نہیں. یہی علی بن یقطین حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ بغداد سے آئے
اور پھر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ جس موقع کے اوپر مولا اور آقا ساتویں امام کی بارگاہ میں پہنچے، دروازے پہ آئے، دھک الباب کیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ علی بن یقطین مولا آپ سے خدمت میں حاضر ہوا ہے. یا نہیں، مجھے علی بن یقطین سے کوئی کام نہیں. مولا آپ کی اجازت کی بنا پر میں نے وزارت کو قبول کیا ہے. آپ فرما رہے نہیں ملنا ہے. کہ نہیں، مجھے علی بن یقطین سے نہیں ملنا ہے. سمجھ گئے کہ مولا ناراض ہیں. اچھا، ظاہر ہے کہ ایک انسان کے جو بڑے منصب پر ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، مصروفیتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ان کو تو اٹھ کے چلے آنا چاہیے تھا کہ پھر کسی دن آ جاؤں گا، آج بقیہ کام نپٹا لوں، دیکھا جائے گا. نہیں، امام معصوم کی رضایت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. دروازے پہ بیٹھ گئے. میں آج مولا سے ملے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. سارے کام رکتے ہیں، رک جائیں، میں نہیں جاؤں گا مولا کے دروازے سے. اور اب جب مولا اپنے بیت الشرف سے غروب کے قریب نکلے تاکہ مسجد پیغمبر میں جائیں، نماز پڑھیں، دوڑ کے گئے اور مولا کے قدموں سے لپٹ گئے. فرزند رسول، میں آپ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں. مجھے دنیا نہیں چاہیے، ابھی وزارت کو ٹھوکر مارے دیتا ہوں. آپ فرمائیں مجھے کیا کرنا ہے، آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرمایا علی بن یقطین، میں صرف اس بنا پر تم سے ناراض ہوں کہ تم سے میرا ایک شیعہ ناراض ہے، میرا ایک چاہنے والا تم سے ناراض ہے، لہٰذا میں تم سے ناراض ہوں. اب آپ انصاف سے بتائیں کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں ناراض کیا اور پھر بھی بہت بڑے اور پکے عزادار ہیں ہم. سچا عزادار وہی ہے جو امام حسین کے چاہنے والوں کو ناراض نہ کرتا ہو. مولا مجھے تو نہیں خبر میں نے کس کو ناراض کیا. کہا تم یہاں پر ہو، کوفے میں تمہارا دوست ہے ابراہیم جمال تم سے ناراض ہے. اچھا، ابراہیم جمال مجھ سے ناراض، مجھے خبر نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ تم سے ملنے کے لیے بات. یہ دونوں بچپن کے دوست تھے. علی بن یقطین کا وطن بھی کوفہ ہے. حالات بگڑ گئے تھے، لہٰذا یہ تقریباً کچھ 10-12 سال 15 سال کی عمر میں انہیں کوفہ چھوڑنا پڑا تھا اپنے والدین کے ساتھ. اور پھر جب حالات صحیح ہوئے تو واپس آئے تھے. یہ دونوں ایک ہی ساتھ ایک محلے میں ایک ہی آس پاس کے گھر میں رہتے تھے. بڑی پرانی دوستی تھی ان دونوں کی، علی بن یقطین اور ابراہیم جمال کی. ابراہیم جمال جب ظاہر ہے کہ پتہ چلا کہ میرا دوست اس وقت وزیر اعظم بن چکا ہے، یہ ملنے کے لیے بغداد آئے تھے. اور جب دروازے پہ پہنچے تھے تو دربان نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے آقا اس وقت مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، ملاقات نہیں ہو پائے گی. ابراہیم جمال واپس چلے گئے تھے یہ سوچ کر کہ میرا دوست اب ذرا سا ریزرو ہو گیا ہے، ناراض ہو گئے تھے. کہا جب تک، مولا فرماتے جب تک ابراہیم جمال راضی نہیں ہوگا نہیں ملوں گا تم سے. مولا میں اس وقت مدینے میں آپ کی خدمت میں ہوں، ابراہیم جمال اس وقت کوفے میں ہیں، کیسے ان کی خدمت میں جا کے ان کو راضی کر سکتا ہوں؟ مولا نے فرمایا کہ میں تمہاری رہنمائی کروں گا. یہ بھی عجیب کرم ہے اہل بیت کا. بیماری بھی بتائی، بیماری کا علاج بھی بتایا اور علاج کا طریقہ بھی بتا رہی. ابھی غروب ہو جائے تو تم نماز کے بعد جنت البقیع چلے جانا. جنت البقیع میں تمہیں گھوڑا تیار ملے گا، اس گھوڑے پر تمہارا کام ہے بیٹھ جانا. وہ گھوڑا تمہیں ابراہیم جمال کے گھر تک پہنچائے گا، جانا، اس کو راضی کرنا، واپس آنا، پھر میں ملاقات کروں گا. آئے جنت البقیع، آئے، دیکھا گھوڑا تیار ہے، اس گھوڑے پر بیٹھے. عجیب ہے جب امام کا ارادہ ہو جائے تو بغیر بتائے ہوئے گھوڑے کو بھی اس کی منزل پتہ چل جاتی ہے. علی بن یقطین نے بتایا نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، صرف گھوڑے پر بیٹھے. اور اب جو گھوڑے نے اگلا قدم اٹھایا اور زمین پہ رکھا تو ایک ہی قدم میں ابراہیم جمال کے گھر کے دروازے پہ کوفے پہنچا دیا. امام کے ارادے کی بنا پر ان مخلوقات کو بھی اللہ امامت کا تابع بنا دیتا ہے. اسی لیے ہم اگر واقعاً امامت کی خدمت گزار ہو جائیں، ساری دنیا ہماری ہو جائے گی.
اترے, آئے ابراہیم جمال کے گھر کے دروازے پہ آئے, دق الباب کیا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہ علی بن یقطین ملنے آیا ہے. اب ظاہر ہے کہ بچپن کے دوست تو اسی طرح سے ناراضگی کا انداز بھی, کہ نہیں میں کسی علی بن یقطین کو نہیں پہچانتا, میں کسی علی بن یقطین کو جانتا ہی نہیں ہوں. وہ ناراضگی کا انداز. کہہ رہے میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں, تمہارے ساتھ کھیلا بڑا, یہاں تک پہنچا, پہچانتے نہیں؟ کہ نہیں میں کسی علی بن یقطین سے نہ ملوں گا نہ بات کروں گا. علی بن یقطین نے کہا کیا تب بھی نہیں ملو گے جب تمہیں یہ پتہ چلے کہ اس ملنے کے لیے وقت کے امام نے حکم دیا ہے؟ بس یہ سننا تھا. اب کیسی ناراضگی, کیسا شکوہ, کیسا گلا. دوڑ کے دروازہ کھولا اور جا کے علی بن یقطین سے لپٹ گئے ابراہیم جمال. مولا نے بھیجا ہے, ہاں آقا نے تمہیں مجھ کو تمہارے دروازے بھیجا ہے. اور یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہماری ذرا سی ناراضگی 10 سال تک چلتی ہے. ارے اہل بیت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. صرف اس بات پر کہ فلاں جگہ مجلس میں جا کر ہم بیٹھے تھے, تبرک ان کو ملا مجھے نہیں ملا. ارے امام حسین کے لیے اتنا چھوٹا مسئلہ, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ 10 سال 20 سال جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر. اور کبھی کبھی تو اور تعجب ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے امام حسین کے نام پر. کہاں پر؟ 2 انجمنوں کے بیچ میں. دونوں عزادار ہیں, دونوں امام حسین کا نوحہ پڑھ رہی ہیں. اس پر اختلاف کہ مجھ کو بعد میں پڑھوایا, ان کو پہلے پڑھوایا. اس پر اختلاف کہ انہوں نے لمبا نوحہ پڑھ دیا, مجھ کو چھوٹا نوحہ پڑھنا پڑا. یہ کون سی بات ہے؟ یعنی ہم لوگ کبھی کبھی اتنی بات کی طرح بھی متوجہ نہیں ہوتے کہ آپس کے مسائل اور ہوتے ہیں, عزاداری کے مسائل اور ہوتے ہیں. ہم لوگ اپنے مسائل عزاداری تک لے کے جاتے ہیں اور عزاداری کو مسئلہ بنا کر گھروں میں پھر رنجشیں شروع ہوتی ہیں. مناسب نہیں ہے. گلے لپٹ گئے. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کہا میرے آقا کے پاس میں ملنے کے لیے گیا تھا, مولا نے فرمایا کہ ابراہیم جمال ناراض, اسے راضی کرو, میں تم سے ملوں گا. میں تم سے آیا اور راضی ہو. کہا میں راضی ہوں تم سے. علی بن یقطین اب کچھ نہیں, سب ختم ہو گیا, میں نے تمہیں معاف کر دیا. کہا نہیں ایسے نہیں. تزکیہ نفس میں ایک سب سے اہم مسئلہ اور مرحلہ ہے انسان کا اپنے اندر کی گندگیوں سے خود کو پاک کرنا. میں نے گفتگو جہاں سے شروع کی تو وہیں پہ لا کے مکمل کر رہا ہوں. سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے انسان کا اندر کی برائیوں سے خود کو پاک کرنا. یہ جو وزارت مل جانے کی بنا پر اندر ایک غرور پیدا ہوا کہ میں جب تک یہ غرور نہیں ٹوٹے گا مطمئن نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے راضی ہوئے ہو. پوچھا ابراہیم جمال نے چاہتے کیا ہو؟ کہ میں زمین پہ لیٹوں گا, اپنا ایک رخسار زمین پر خاک پہ رکھوں گا, دوسرے رخسار پر تم اپنا پیر رکھو, تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ ایک مولا کا چاہنے والا مجھ سے راضی بھی ہو گیا اور میں نے اپنے غرور کو زمین میں ملا دیا ہے. کچھ آپ نے محسوس کیا؟ یعنی ایک مؤمن کی رضایت حکومت میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے بھی بڑی ہوتی ہے. ایک مومن کی رضایت اتنی اہمیت رکھتی ہے. کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, کہا نہیں یہ کرنا پڑے گا. اب وہ انکار, ادھر سے اصرار, وہ انکار اصرار, یہاں تک کہ آخرش ابراہیم جمال راضی ہوئے اور رخسار کے اوپر پیر رکھا اور اب اٹھے علی بن یقطین کہ جا رہا ہوں. کہہ رہے رکو, ہمارے پاس جو کہتے ہیں ابھی اٹھو, آئے ہو بیٹھے ہو, کم از کم چائے پانی تو کچھ کر لو. تو بہرحال اس زمانے کے حساب سے انہوں نے جو بھی کچھ کہا, نہیں کچھ نہیں, اس وقت کچھ نہیں, بیٹھوں گا بھی نہیں, پانی آنی بھی نہیں, سیدھا مجھے واپس جانا ہے مولا کے پاس. اس لیے نہیں کہ مجھے 1000 کام ہیں, اس لیے کہ میں اپنے امام کی خوشنودی اور ان کے چہرے کی رضایت دیکھنا چاہتا ہوں, جلدی میں واپس جانا چاہتا ہوں. علی بن یقطین واپس نکلے, آئے, اسی گھوڑے پر بیٹھے. اس گھوڑے نے دوبارہ اگلے قدم پر آپ کو جنت البقیع پہنچا دیا. اترے, دوڑتے ہوئے امام کی خدمت پہ پہنچے. سنیں گے آپ
روایتوں میں ہے کہ جس موقع کے اوپر امام کے دروازے پر علی بن یقطین پہنچے، دیکھا کہ فرزند رسول اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے اور اٹھنے کے بعد علی بن یقطین جس سے ناراض تھے، امام بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس علی بن یقطین کو اپنے سینے سے لگا کر امام نے فرمایا کہ علی بن یقطین تم نے آنے میں دیر کر دی، ہم تو بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے۔ ایک مؤمن کو راضی کرتے ہوئے امام وقت کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا سچا انسان اپنے امام کی طرف سے استقبال پاتا ہے۔ لہذا سچی توبہ اگر انسان کر رہا ہے، سچے طور پہ حق الناس کو ادا کر رہا ہے، تو امام معصوم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ نے غور کیا میدان کربلا میں اور بھی ایسے اصحاب ہیں کہ جو امام حسین سے بہت قریب ہیں اور بہرحال جناب حر سے زیادہ قریب ہیں، لیکن اس کے باوجود جو انداز امام حسین کا جناب حر کے لیے ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ اصحاب تو اصحاب، حتیٰ اپنے گھر کے افراد، امام حسین نے اپنی ماں کا رومال کسی اور کی پیشانی پہ نہیں باندھا ہے، صرف جناب حر کی پیشانی پہ۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ امام کو خبر نہیں ہے کہ یہ رومال کی ضرورت آئندہ پڑ سکتی ہے؟ کیا ننھے سے بچے کے گلے پر باندھنے کے لیے رومال کی ضرورت نہیں پڑ سکتی تھی؟ لیکن نہیں، صرف اگر دیا ہے تو جناب حر کو دیا۔ استقبال کرنے کے لیے دور تک آئے ہیں امام حسین تو جناب حر کے لیے آئے ہیں۔ سینے سے لگا کر یہ جملہ فرمایا کہ حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، یہ جملہ امام حسین نے اگر فرمایا ہے تو جناب حر کے لیے فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے کتنا استقبال کیا ہے اس مہمان کا جو میدان کربلا میں آخری لمحات میں آیا۔ بس میں نے ختم کر دیا۔ کیوں؟ وجہ وہی حق الناس۔ جناب حر کو اس بات کا احساس تھا کہ میں نے اہل بیت اطہار کا حق ضائع کیا ہے، ان اہل حرم کو میں یہاں پر لے کے آیا ہوں، ان کی پیاس کی وجہ میں بنا ہوں، یہ العطش العطش کی صداؤں کا سبب میں بنا ہوں، لہٰذا مجھے اب معافی مانگنی ہے۔ اور اب جب اس حق الناس کے ضائع ہو جانے کے بعد آئے ہیں اور آ کر امام حسین سے معافی طلب کر رہے ہیں، امام حسین سینے سے لگا رہے ہیں، جملہ فرماتے ہیں، حر ابھی کچھ دن قبل جب تم دشمن بن کے آئے تھے میں نے تمہاری خدمت میں پانی پیش کر لیا تھا، لیکن آج جب دوست بن کے آئے ہو، زہرا کے لال کے پاس ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے جو تمہاری خدمت میں پیش کر سکے۔ فرماتے مولا میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنی شہادت کو پیش کروں۔ امام حسین نے اجازت دی، لیکن بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ بابا کیا یہ ممکن ہے کہ باپ میدان میں جائے اور بیٹا اپنے حجرے میں اپنے خیمے میں بیٹھا رہے؟ میں کہوں گا اے فرزند حر ذرا آہستہ بولو، اس لیے کہ ایک حسین کا بیٹا بھی خیمے میں موجود ہوگا، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ امام حسین میدان کربلا میں اپنی قربانی کو پیش کریں؟ جناب حر اپنے بیٹے کو اجازت دیتے ہیں اور پھر امام حسین سے اجازت دلاتے ہیں۔ فرزند حر میدان کربلا میں آئے اور امام حسین کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک میدان کربلا سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، اے بابا اپنے بیٹے کی خبر لیجئے۔ حر چاہتے ہیں کہ اٹھ کر میدان کربلا کی طرف بڑھیں۔ اچانک امام حسین نے پوچھا، حر کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں آقا میرا بیٹا بلا رہا ہے۔ جب بیٹا آواز دیتا ہے تو باپ پھر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، مولا میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے۔ امام حسین نے روک دیا، فرماتے ہیں آقا اے حر کہیں ایسا ممکن ہے کہ بوڑھا باپ اپنے جوان کے جنازے تک
خود کو پہنچائے۔ میں کہوں گا آقا حور کے بیٹے کے موقع پر حور کو روک لیا تھا، اس لیے کہ جوان کے بے جنازے کے اوپر بوڑھا باپ نہیں جایا کرتا، لیکن ہاں اس موقع پہ کیا ہوگا جب شبیہ پیغمبر میدان کربلا سے آواز دیں گے یا ابتا علیک منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام لے لیجئے، اور حسین میدان کربلا کی طرف لڑکھڑاتے ہوئے چلے، نہ دکھائی دے رہا ہے نہ قدم ساتھ دے رہے ہیں، حسین گرتے ہوئے میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں۔ ایک بوڑھے باپ کے لیے جوان کے جنازے تک پہنچنا بڑا سخت ہوتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، پروردگار اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں حقوق الناس ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں ان سبھی کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مؤمنین اور مؤمنات مشکلات میں ہیں ان سبھی کی مشکلات کو حل فرما، جو بے روزگار ہیں ان سب کو برسر روزگار فرما، جو مؤمنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ پروردگار جن مرحومین کے نام دیے گئے ہیں ان سبھی کے درجات اور حاضرین کے خاندان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور ہم سب کو امام حسین کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور عباس بھائی وکیل، مرحوم مغفور اقبال بھائی ویرانی، مرحوم مغفور رمضان بھائی ویرانی، مرحوم مغفور شبیر بھائی مقادم، مرحوم مغفور ابراہیم بھائی بچو علی، ان سب کی ارواح کو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح کو اور بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔